بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہم کو یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کے چھت پر ایک پرچم لگایا اور مشرق میں ایک پرچم اور مغرب میں ایک پرچم لگایا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر پرچم لگوا کر بتلایا کہ یہ واقعہ ولادت باسعادت ایک عظیم واقعہ ہے، انسانی زندگی کا اور انسانی ترقی کا اور اسلام کی تاریخ کا۔ تو اس طرح ایک عظیم واقعے پر پرچم لگوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کے ذریعے ساری انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں یہ ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ہر ایک کی ہمدردی کے لیے اور ان پر رحمت و شفقت کرنے کے لیے۔ تو اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ کرنا اور اس طرح کے تفکرات اور تعلیمات کو اختیار کر لینا جس سے قرآن اور حدیث کی طرف ہم کو آمادہ ہم ہوتے ہیں، اس طرح کی ہم کو تعلیم ملتی ہے اور اس طرح کی ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ لالا و سنبل پسند آیا، نہ مشک و عنبر پسند آیا، مدینے کی زمیں پر صبح کا منظر پسند آیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آج ساری دنیا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایمان اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ یقیناً مسلمان کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے، لیکن اس کے حدود اور قیود کے ساتھ۔ جہاں تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریب کے ساتھ سبز پرچموں کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں روایات اسلامی بتاتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت پرچم آسمان سے لے کر فرشتے نازل ہوئے تھے کعبۃ اللہ شریف پر اور خود گنبد خضراء کے پاس اور دنیا کے مختلف سمتوں میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا ان پرچموں کو فرشتوں نے نصب کیا۔ ان پرچموں کی حرمت اس لیے ہم پر لازم اور ضروری ہو جاتی کہ اس پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہوتا ہے، اسم پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان پرچموں کی حرمت کرنا، عزت کرنا یہ ہمارا لازمی ایمانی اخلاقی مسلمانی فریضہ ہے۔ ان کو گرنے نہ دیا جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کو کھندلا نہ جائے، ورنہ یہ کار ثواب عذاب اور عقاب میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ کا یہ پیغام ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ تو ہمیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا ہے اور ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی حرکت ہم کو نہیں کرنا ہے کہ غیر کی انگلی ہم پر اٹھے یا کسی جرنلسٹ کا قلم ہمارے اعمال پر اٹھے۔ ہمیں خوشی کرنا ہے، ہمیں درود و سلام کی محفل سجانا ہے، ہمیں جلسہ کرنا ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر، اخلاقی حدود کی پاسبانی کرتے ہوئے، تاکہ ہم اپنوں کے ساتھ دوسروں کو بھی پیغام دیں کہ یہ نبی رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے اور امت محمدیہ امت رحمت عالم کا جو امتی ہے وہ روتوں کو ہنساتا ہے، گرتوں کو سنبھالتا ہے اور جہاں جس قسم کی آگ لگی ہے وہ اس کو بجھانے کا کام کرتا ہے۔ آپ نعتیں لگائیے، آپ قصید بردہ شریف سنیے، لیکن اس کی حدود کے ساتھ۔ جیسا کہ ہمارے بعض بھائی ڈی جے لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ اس پر رقص فرماتے ہیں، تو یہ شریعت سے بالکل علیحدہ بات ہے۔ ایسا عمل ہمارے بھائیوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے مذہب اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تقاریب ہے
اس کی شبیہ متاثر ہو رہی ہے۔ میری اسلامی بھائیوں سے پرخلوص درخواست ہے، ادمن گزارش ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے مناسبت نہیں رکھتا، بالکل اس کے خلاف ہو۔ خوشی منانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ہمارے بزرگان دین نے بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میلاد النبی منایا ہے، اس لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ تعالیٰ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب سکھاتا ہے۔ عزت بخاری نے کہا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ سرکار کا دربار عالی گوہربار ایسا ہے کہ یہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے صوفیاء اولیاء اللہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر صوفیاء بھی زور سے سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنے میلاد النبی کے اعمال پر، افعال پر، حرکات پر، چاہے وہ جلوس میں ہو، چاہے ریلی میں ہو یا کسی جلسے میں ہو، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ہمارے بھائی اس پر ضرور نظر ثانی کریں گے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثالی تقاریب کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں ایسی ہزاروں میلاد النبی ادب و احترام کے ساتھ منانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعض بھائی ڈی جے لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ اس پر رقص فرماتے ہیں، تو یہ شریعت سے بالکل علیحدہ بات ہے۔ ایسا عمل ہمارے بھائیوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے مذہب اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تقاریب ہے اس کی شبیہ متاثر ہو رہی ہے۔ میری اسلامی بھائیوں سے پرخلوص درخواست ہے، ادمن گزارش ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے مناسبت نہیں رکھتا۔